کہا جاتا ہے کہ لندن میں ایک امام صاحب تھے۔ روزانہ گھر سے مسجد جانے کے لیے بس پر سوار ہونا ان کا معمول تھا۔ لندن میں اس وقت ایک ہی روٹ پر بسوں میں سفر کرتے تھے۔ کئی بار ایسا ہوا کہ بس بھی وہی ہوتی تھی اور بس کا ڈرائیور بھی وہی ہوتا تھا۔ ایک مرتبہ یہ امام بس پر سوار ہوئے، ڈرائیور کو کرایہ دیا اور باقی کے پیسے لے کر ایک نشست پر بیٹھ گئے۔ ڈرائیور کے دیے ہوئے پیسے جیب میں ڈالنے سے قبل دیکھا تو پتہ چلا 30 پینس زیادہ آ گئے تھے۔ پہلے امام صاحب نے سوچا کہ یہ 30 پینس وہ اترتے ہوئے ڈرائیور کو واپس کر دیں گے، کیوں نہ کہ یہ لینا ان کا حق نہیں بنتا۔ پھر ایک سوچ آئی، تھوڑے سے پیسوں کی کون پرواہ کرتا ہے، ٹرانسپورٹ کمپنی ان بسوں سے لاکھوں پاؤنڈ کماتی بھی تو ہے، ان تھوڑے سے پیسوں سے ان کی کمائی میں کیا فرق پڑے گا۔ میں ان پیسوں کو اللہ کی طرف سے انعام سمجھ کر جیب میں ڈالتا ہوں اور چپ ہی رہتا ہوں۔ اس کشمکش میں کہ واپس کروں یا نہ کروں، امام صاحب کا سٹاپ آ گیا۔ بس امام صاحب کے مطلوبہ سٹاپ پر رکی تو امام صاحب نے اترنے سے پہلے ڈرائیور کو 30 پینس واپس کرتے ہوئے کہا، یہ لیجئے 30 پینس، لگتا ہے آپ نے غلطی سے مجھے زیادہ دے دی ہیں۔ ڈرائیور نے 30 پینس واپس لیتے ہوئے مسکرا کر امام صاحب سے پوچھا، کیا آپ اس علاقے کی مسجد کے نئے امام ہیں؟ میں بہت عرصے سے آپ کی مسجد میں آ کر اسلام کے بارے میں معلومات لینا چاہ رہا تھا۔ یہ 30 پینس آپ کو جان بوجھ کر زیادہ دیے تھے تاکہ آپ کا اس معمولی رقم کے بارے میں یہ رویہ پرکھ سکوں۔ امام صاحب جیسے ہی بس سے نیچے اترے، انہیں ایسے لگا جیسے ان کی ٹانگوں سے جان نکل گئی ہو۔ گرنے سے بچنے کے لیے بجلی کے پول کا سہارا لیا اور آسمان کی طرف منہ اٹھا کر روتے ہوئے دعا کی، یا اللہ مجھے معاف کر دینا، میں ابھی اسلام کو 30 پینس میں بیچ دیتا۔ یاد رکھیں کہ بعض اوقات لوگ صرف قرآن پاک پڑھ کر اسلام کے بارے میں نہیں جانتے، یا غیر مسلم ہم مسلمانوں کو دیکھ کر اسلام کا تصور باندھتے ہیں۔ دوستو، کوشش کریں کہیں کہ کوئی بھی ہمارے شخصی اور انفرادی رویے کو اسلام کی تصویر اور تمام مسلمانوں کی مثال نہ بنا لے۔ اگر ہم کسی کو مسلمان نہیں کر سکتے تو کم از کم اپنی کسی حرکت کی وجہ سے اسے اسلام سے متنفر بھی نہ کریں۔